قسط نمبر 5۔ اتوار کا دن تھا۔ سبھی ناشتہ کر کے باہر گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں لڑکیاں کچھ ڈسکس کر کے اندر لانچ کی طرف آئیں۔ دیکھو بھائی ڈانٹ دیں گے، بات کون شروع کرے گا؟ میں تو نہیں کروں گی، ایمن نے اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ پری بات کرے گی، چلو پہلے ہی دوپہر ہونے والی ہے۔ رخسار دونوں کو کھینچ کر وجدان کے کمرے میں لے آئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ پری آگے بڑھی۔ بولو پری، کیا کام ہے؟ وہ اپنی فائل کو بند کر کے دوسری کو کھول رہا تھا۔ وہ بھائی ہمیں دانیال ماموں کی طرف جانا ہے، پری نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی۔ وجدان کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ خرم کے ساتھ چلی جاؤ، وہ مصروف سے انداز میں بولا اور ان تینوں کی طرف دیکھا۔ وہ نینا ہم سے ناراض ہے، اسے آپ نے گھر سے جانے کا کہا تھا، اس کے بعد اس کا فون بھی توڑ دیا۔ اب میں یہاں آئی ہوں، نینا تو نہیں، ہماری گینگ کمپلیٹ نہیں، مزہ نہیں آ رہا، ادھورا ادھورا لگ رہا ہے۔ رخسار نے بھی اپنی بات کہی۔ تو اس سب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وجدان نے ساری بات سن کر صرف اتنا کہا۔ کر سکتے ہو بھائی، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اب آپ ہم تینوں کو لے کر جاؤ تاکہ ہم نینا کو منا کر لے آئیں۔ رخسار نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ ابھی تم لوگ جاؤ، میں مصروف ہوں۔ اس نے دوبارہ سے فائل اوپن کر لی۔ وجدان بیٹے تم چلے جاؤ ورنہ ان تینوں نے سارا دن میرا سر کھاتے رہنا ہے، عنایا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ پر ماما مجھے بہت کام ہے، خرم کو بھیج دیں، وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ وجدان تم نے غلطی کی ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، جاؤ جا کر معافی مانگو، جاؤ، عنایا نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا ماما، فائن چلا جاتا ہوں پر سوری ووری 2 منٹ میں آ جاؤ ورنہ میں یہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ تینوں کو وارننگ دیتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ جاؤ جاؤ، منا لینا، نینا کو لے کر ہی آنا، عنایا نے تینوں کو جانے کا کہا۔ وہ خوشی خوشی بھاگتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ حد ہو گئی، اب اس گدھی کو منانے جاؤں، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہ دانیال کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ گارڈن میں گاڑی کے پاس نینا کو دانیال سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کیونکہ وہ صبح سے گارڈن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ غلطی سے بال لگنے کی وجہ سے دانیال کی گاڑی کی ونڈو اسکرین ٹوٹ گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم کچھ گھنٹے بھی سکون سے کیوں نہیں رہتی، کیوں ہر وقت اچھل کود کرنا ہوتی ہے؟ اب اتنا بڑا نقصان کر دیا، منال غصے سے بولی۔ اسے کچھ عقل سکھاؤ، یہ عمر ہے اپنے سے 10 سال چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی، شادی کی عمر ہو چکی ہے پر حرکتیں ابھی بھی بچوں والی ہیں، نہ پڑھائی میں اچھی نہ کام میں، کچھ نہیں آتا، جہاں جاتی ہے بس میرے نام کو ڈبوتی ہے، نالائق، بدتمیز، دانیال چلا رہا تھا۔ وہ چلاتا چلاتا اندر چلا گیا۔ نینا بس نظریں نیچے کیے سب سن رہی تھی۔ ان کو وجدان لوگوں کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ چاروں گاڑی سے باہر نکل کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب تم اس گھر میں پیدا ہوئی، منال غصے میں بول رہی تھی۔ دانین نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی پر وہ غصے میں تھی۔ وجدان یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ خواہ مخواہ بی پی ہائی کر دیتی ہے، کسی دن اس کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ اب یہ سب تم خود صاف کرو گی اور دانین تم اس کی مدد نہیں کرو گی بلکہ تم میرے ساتھ چلو۔ منال دانین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ نینا نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور سامنے گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ونڈو اسکرین دیکھی جو اتنی زیادہ نہیں ٹوٹی تھی۔ اسے ایک پل میں پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر سامنے ونڈو اسکرین پر دے ماری جس سے اسکرین ٹوٹ گئی اور اس کے بازو اور ہاتھ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ تم پاگل ہو، یہ کیا کیا؟ وجدان نے ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کھو گیا۔ نینا ایک دم ڈر کر آئی۔ پری اور ایمن نے اسے سنبھالا اور گارڈن میں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ رخسار جلدی سے اندر بھاگی اور دانین کو بتایا۔ دانین فرسٹ ایڈ باکس لیے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ نینا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سر نیچے گرا دیا، سارے بال آگے کو آگے۔ وجدان نے جلدی بازو اور ہاتھ سے شیشے نکالے اور صاف کر کے پٹی کی۔
सब परेशान से नैना को देख रहे थे। वो जान पट्टी करके उठ गया। नैना इधर देखो, ये सब क्या था? तुम पागल हो जो इस तरह की हरकत की? दानिश ने गुस्से से नैना का सर ऊपर किया। वो कुछ ना बोली। तभी मीनाल, जो इनका शोर सुनकर बाहर आई थी, इन सबको देखकर इधर आ गई। तुम सब कब आए? वो हैरानगी से बोली। मामी बस अभी आए, परीशा बोली। इसका तमाशा तो चलता ही रहेगा, तुम सब अंदर आ जाओ, मीनाल ने तंज़िया अंदाज में कहा। ना चाहते हुए भी सब अंदर चले गए। नैना गुड़िया चलो अंदर चलते हैं, दानिश ने इसे कहा। आप ही प्लीज़ अभी आप जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, वो दोबारा से सर को झुका कर बोली। दानिश बिना कुछ बोले अंदर चली गई। विज़ान अभी भी वहीं खड़ा था। वो बहुत गुस्से में था। तुम जैसी अहमक लड़की से यही उम्मीद की जा सकती है, जब किसी दूसरे पर बस ना चले तो खुद को हर्ट कर लो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत थी। विज़ान बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ अंदर जाओ। नैना इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। बाहर में जाओ, वो गुस्से से कहता अंदर चला गया। नैना खाली नज़रों से अपने हाथों को देखने लगी। बाकी घर में सब कैसे हैं? मीनाल मुस्कुराते हुए बोली। सब ठीक है, बस हम तो नैना को लेने आए थे, परीशा आहिस्ता आवाज़ में बोली। दानियाल से पूछ लो, फिर ले जाना। मीनाल हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए थी। खाला, आप सब तो आते ही नहीं ना हमारे घर, ना परी लोगों के घर, रुखसार ने चाय पीते हुए कहा। हाँ, बस दानियाल बहुत मसरूफ़ होते हैं, इनके पास बहुत केसेस होते हैं, तो इसीलिए आना जाना नहीं होता। और वैसे भी मैं कौन सा फ्री होती हूँ, और मैं तुम लोगों की माओ की तरफ फारिग नहीं होती। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ सोशल वर्कर्स में मसरूफ़ होती हूँ। मीनाल ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए एक अदा से कहा। विज़ान को बहुत बुरा लगा। वो पहलू बदल के रह गया। माफ़ कीजिएगा, अगर आप भूल रही हैं तो मैं बता दूं, मेरी मामा डॉक्टर हैं और माशाल्लाह से अपना क्लिनिक चला रही हैं, विज़ान ने तीखे अंदाज में कहा। मीनाल पहलू बदल कर रह गई। मामू, अगर आप इजाज़त दें तो हम नैना को घर कुछ दिनों के लिए ले जाएं। परी ने दूर से आते दानियाल को देख लिया था। वो फौरन खड़ी होकर बोली। वो कहीं जाने के लिए तैयार हुआ था। मेरे मना करने पर कौन सा तुम लोगों ने नहीं लेकर जाना? ले जाओ, अच्छा है, कुछ दिनों मेरी नज़रों से दूर रहेगी। और तुम सब भी घूमने फिरने से बेहतर है कुछ पढ़ा करो, नहीं तो बाकियों की तरह ख़ानदान का नाम ही डुबोगे। वो बहुत ही रूड अंदाज में बोला और आखिर में वो तंज़िया हंसा। फरजान को समझ आ गया वो ज़ावियार की तरफ इशारा कर रहा है। इसकी गुस्से से रगें फूल गईं। दानियाल ने इग्नोर करता मोबाइल कान से लगाता बाहर चला गया। रुके दानियाल, मुझे भी मिस हसन के घर छोड़ दीजिएगा। मनाल अपनी साड़ी संभालते दानियाल के पीछे भागी। दोनों शहर आ जाने के बाद बहुत बदल चुके थे। सिर्फ पैसे के गुरूर में डूबे हुए थे। खानदान वालों से बहुत कम मिलते थे। 5 मिनट में नैना को लेकर बाहर आ जाओ, वरना मैं छोड़कर चला जाऊंगा। फरजान उठकर खड़ा हुआ और सख्त लहजे में कहता बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तुम सब कब आई? अहमद, जो के अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था, किचन में पानी पीने की नीयत से आया तो इन तीनों को इस तरह खड़े देखकर इनकी तरफ आ गया। बस हम लोग नैना को लेने आए हैं, परीशा अपना दुपट्टा सर पर लेते हुए बोली। परी, तुम बात करो, हम नैना को देख कर आते हैं। अगर वो 5 मिनट में गाड़ी में ना बैठे तो भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे, अहमद जल्दी से कहती रुखसार का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ी। कैसी हो? अहमद ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वो मुझे बाहर जाना है, भाई डांटेंगे, पर इसका जवाब दिए बिना इतना कहकर बाहर आ गई। इसे हमेशा से अहमद की आंखें कुछ पैगाम देती थीं जो वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। कभी तो दिल खोल कर मेरी बात सुनोगी? अहमद आहिस्ता से बड़बड़ाया। वो दरवाजे को तक रहा था जहाँ से अभी तक वो गई थी। अभी अहमद को अपने पास दानिश की आवाज़ आई। वो एकदम डर गया। क्या आप ही डरा दिया? वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। ऐसा भी क्या सोच कर मुस्कुरा रहे थे जो मेरे आने से डर गए? वो शरारती अंदाज में बोली। कुछ नहीं, मुझे पढ़ना है, फिर बात होगी। वो बात को घुमाकर अपने कमरे में घुस गया। पागल, झूठ भी बोल नहीं पाता। दानिश हंसती हुई बाहर चली गई।
جہاں گارڈن میں سب لڑکیاں نینا کے پاس تھیں۔ چلو مجھے کوئی سامان بھی نہیں لینا، اگر ابھی کے بھی لے کر جاؤ گی تو ہی جاؤں گی، نینا کھڑی ہو کر بولی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ تینوں دانیال سے مل کر وجدان کی گاڑی کی طرف بڑھی، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اب نینا نے انکار کر دیا پھر وہ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، وجدان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گاڑی چلا دی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچے۔ وجدان نے ان سب کو دروازے میں اتارا اور خود گاڑی لے کر چلا گیا۔ نینا میری بچی، یہ کیا ہوا؟ انایا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے نینا آتی دکھائی دی۔ اس کے بازو اور ہاتھ پر چوٹ دیکھ کر انایا اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ عالیہ نے اپنا غصہ نکالا ہے، ایمن غصے میں بولی تو نینا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی جس سے وہ خاموش ہو گئی۔ پھوپھو کچھ نہیں ہوا، یہ ایسے ہی بکواس کر رہی ہے، میں ٹھیک ہوں اور یہ گلاس لگ گیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی بیٹا دھیان سے کام کیا کرو، تم لوگ کمرے میں جاؤ، میں کھانے کے لیے بھیجتی ہوں۔ سب پڑی کے کمرے میں چلی آئیں۔ نینا آدھے گھنٹے سے خاموش اور افسردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یار ایک بات بتاؤ، یہ بیڈ پر ہماری نینا ہی بیٹھی ہوئی ہے نا؟ نہیں یار، مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی اس کی روح بیٹھی ہے، کیونکہ نینا اور 5 منٹ بھی چپ کر کے بیٹھ جائے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمن مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ نینا نے کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ پری یہ کون ہے؟ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، نینا منہ بنا کر بولی۔ اوئے سن نوٹنکی، سوری نا، ایم سوری، ایمن نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے جو تم نے کل کیا میرا دل بڑا ہے، میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، کیونکہ رخسار آئی ہے اور میں اس کا موڈ خراب اپنی وجہ سے نہیں کرنا چاہتی، پر ہاں مجھ سے کوئی گھر میں ہونے والے واقعے کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی یہاں اس کا ذکر کرے گا۔ نینا ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اوکے میڈم، نہیں کرتے بات، اب تم میرا کوئی سوٹ پہن دو، اس پر خون لگا ہوا ہے، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھی اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں آتے ہی کب کے رکے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کاش میں آپ لوگوں کے گھر پیدا ہی نہ ہوتی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی، پھر اپنے سر کو جھٹک کر سنک کی طرف آئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کپڑے چینج کر کے باہر نکلی۔ وہ بلیک فراک میں تھی، دوپٹہ گلے میں تھا اور پاؤں میں ریڈ خصہ تھا۔ منہ کو تولیے سے صاف کرتی وہ ان سب کے پاس آئی۔ نینا آج ہم اچھا سا مول بنا کر کوئی ڈراؤنی مووی دیکھیں گے۔ رخسار بیڈ سے بھاگ کر اس کے پاس آ کر بولی۔ اف، ایک تو اس لڑکی کو صرف موویز کا دورہ پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں خرم کا کیا بنے گا، بیچارہ پاگل ہو جائے گا تمہیں موویز دکھاتے دکھاتے۔ ایمن اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ ہاں رخسار، ہم ضرور دیکھیں گے، وہ اس کا کیا نام ہے، ہاں یاد آیا، پیاسی ڈائن، ہم وہی دیکھیں گے، نینا ایک دم اچھلتے ہوئے بولی۔ اور لیڈیز، کیا بات ہے، کیا دیکھنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ بھی میرے بغیر؟ خرم نے موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے کمرے میں انٹری لی۔ بس ہم سوچ ہی رہے تھے ہماری 5ویں بہن کہاں ہے، نینا ہنستے ہوئے بولی۔ خرم کے علاوہ سب کی ہنسی نکل گئی۔ اور میں بھی سوچ رہا تھا تم آج پھر ٹپک گئی، سسرال والوں نے دوبارہ نکال دیا، خرم بدلہ لیتے ہوئے بولا۔ نینا کا منہ بن گیا۔ بس خرم، نینا کو ہم سب لے کر آئے ہیں کیونکہ ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رخسار نے نینا کا اداس چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ فوراً بولی۔ محبوب کے منہ سے سن کر اپنا نام، ہائے کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ خرم نے رخسار کے قریب آ کر دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رخسار کے گال گلابی ہو گئے۔ اگر تم اب بھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو ہدایت چاچو سے تمہاری شکایت لگا دوں گی، پھر کرتے رہنا اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے اپنے عشق کا اعلان، نینا نے ڈراتے ہوئے کہا۔ اور وہی ہوا، وہ ڈر بھی گیا۔ او ہیلو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چلو ابھی مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ 2 منٹ کے اندر بھاگ گیا کیونکہ ہدایت سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ ہاں ہاں، ساری ہنس دی۔ وجدان میرے یار، میرے شیر، تو کب آیا؟ اور پاپا آپ نے بھی نہیں بتایا؟ عالیہ نے اپنے کمرے سے نیچے آیا تو سامنے صوفے پر وجدان علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو سویا ہوا تھا تو میں نے سوچا انکل سے گپ شپ لگا لوں، وجدان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو ملتا بھی کئی ہفتوں بعد ہے،
آج تو ڈنر باہر کریں گے، چل اٹھ چلتے ہیں، آج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عالیہ نے جلدی سے پروگرام ترتیب دیا۔ کیا ہو گیا ہے عالیہ؟ بیٹے میرے پاس تو بیٹھو، علی نے دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ پاپا پلیز، کل میں اسے دوبارہ لے آؤں گا، ابھی ہمیں اور بھی کام ہیں۔ چل وجدان، عالیہ نے اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ علی دیکھتا ہی رہ گیا۔ وجدان کا صرف ایک ہی دوست تھا، عالیان، وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ عالیان بھی علی کی طرح آرمی افسر تھا۔ اگر عنایہ کے بعد وجدان کسی کی بات سنتا تھا تو عالیان تھا۔ یار انکل سے دو گھڑی بات تو کرنے دیتا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ وجدان چابی لگاتے ہوئے بولا۔ یار وہ چھوڑ، مجھے تجھے ایک اچھی نیوز سنانی ہے، یہ دیکھ۔ عالیان نے اپنی پیکٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر وجدان کے ہاتھ پر رکھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ وجدان کو اپنی آواز گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں میرے شیر، یہ وہی ہے جو تو سوچ رہا ہے، اب اسے گھر جا کر دیکھنا۔ ابھی چل، بہت بھوک لگی ہے، عالیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ شکریہ عالیان، وجدان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ چل رہی ہے، زیادہ ایموشنل مت کر، تو ہوتا نہیں میرے آنسو نکل جاتے ہیں، عالیان جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وجدان نے گاڑی ریسٹورنٹ کے روڈ پر ڈالی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ڈنر کر کے اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھائی۔ یار آنٹی سے ملے بہت دن ہو گئے ہیں، چل آج مل ہی لیتا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا آج رات تیرے گھر پر ہی رک جاؤں، عالیہ نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ رک جانا؟ وجدان نے گاڑی گھر کے اندر کی۔ سامنے ساری لڑکیاں گارڈن میں کھیل رہی تھیں۔ نینا نے اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ایک طرف سے خرم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا۔ نینا سانپ سانپ! اس نے نینا پر نکلی سانپ پھینکتے ہوئے زور سے چلایا۔ وجدان اور عالیان گاڑی سے باہر نکلے۔ بچاؤ بچاؤ! وہ زور سے چلائی۔ خرم اور باقی ساری لڑکیاں زور سے ہنسی۔ نینا کو کچھ سمجھ نہ آئی، اس کا پاؤں پاس میں رکھی رسیوں میں آ گیا اور وہ گر گئی۔ اس کا زخمی بازو زمین پر زور سے لگا۔ نینا! وجدان چلاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اٹھایا، اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی آواز میں واضح پریشانی تھی، جو کہ سب کے لیے شاکنگ تھا۔ سوری نینا، مجھے نہیں پتا تھا تم گر جاؤ گی، وہ شرمندگی سے بولا۔ تم پاگل ہو، اگر کہیں اور لگ جاتی تو کیا کرتے تم؟ وجدان خرم پر چلایا۔ عالیان نے حیرانگی سے وجدان کا یہ روپ دیکھا۔ نینا نے اپنا بازو اوپر کیا، جہاں پر بہت سارا خون نظر آ رہا تھا۔ وجدان کا دھیان اس کی طرف گیا۔ خرم کے بچے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تمہاری وجہ سے کتنا درد ہو رہا ہے، رکو تمہاری تو میں ہدایت چاچو سے شکایت لگاتی ہوں، اور وجدان صاحب آپ نہ مجھ سے جھوٹی ہمدردی نہ ہی جتائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ویسے بھی مجھے ابھی تک اپنے خون کا دکھ بھولا نہیں، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ ہٹیے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ پری اس کے پیچھے بھاگی۔ خرم نے اپنی شکل فی الحال گم ہی کرنی چاہی۔ اس وقت عالیان اور وجدان اکیلے کھڑے تھے۔ کیا چل رہا ہے؟ عالیان نے وجدان کا دھیان اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی میں بولا۔ مطلب میرے یار، آج پہلی دفعہ تیری آنکھوں میں کسی لڑکی کے لیے فکر دیکھی ہے، عالیان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ گری تھی، میں بس اسے اٹھا رہا تھا، وجدان اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے تو کسی کو نہیں اٹھایا۔ بیٹے یہ کسی اچھی بیماری کی علامت نہیں، یہ تو بہت خطرناک بیماری کی علامت ہے، عالیان مسکراتے ہوئے بولا۔ زیادہ بکواس مت کر، اندر چل، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، وجدان کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ارے یہ فون والا معاملہ تو بتاتا جا، وجدان۔ اوئے رک سالے، عالیان پیچھے سے چلایا، پر وہ اس کی بنا سنے آگے بڑھ گیا۔